بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل کے ویلاگ کے بعد جس میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بعض بریفنگ کے حوالے سے ان کے بعض ریمارکس اور ہلکی پھلکی جو باتیں تھیں اس کا ذکر کیا تھا، بہت سارے دوستوں نے یہ کہا، اصرار کیا کہ ان کے جو 6 سالہ عہد کا بھی تجزیہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ 6 سال ایک طویل مدت ہے۔ 6 سال کے عرصے میں پاکستان میں 5 وزیر اعظم آئے اور ایک آرمی چیف نے ان کو سرو کیا، تو انہوں نے بطور آرمی چیف جو کردار ادا کیا اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان کی پروفیشنل آرمی کے سربراہ کے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں اس کی حساسیت اپنی جگہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا، منظر عام پر لانا مناسب بھی نہیں دفاعی نقطہ نظر سے، قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے۔ لیکن بطور آرمی چیف انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کردار سے ہٹ کر، پیشہ ورانہ فرائض سے ہٹ کر جو کچھ کیا اس کا جائزہ لینا قرین انصاف بھی ہے اور مناسب بھی ہے، موضوع بھی ہے، تاکہ آئندہ ان غلطیوں سے بچا جا سکے جس کی وجہ سے پاکستان کی بہترین مسلح افواج جو ہیں کسی تنازع کا حصہ بنتی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے دور میں جنرل راحیل شریف کے برعکس اور جنرل کیانی کے برعکس فوج کے کردار کو وسعت دی، اور اس کی میں وضاحت آگے کروں گا، لیکن اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ مثال کے طور پر سیاست میں مداخلت پہلے بھی ہوتی تھی، اور بھٹو صاحب نے جب ISI کے چارٹر میں ایک شک شامل کی جس کی وجہ سے سیاسی معاملات میں بھی مداخلت ہوتی تھی، تو اس کے بعد ہر آرمی چیف نے اور ہر DGISI نے حکومت کی مدد کی سیاسی معاملات میں، اور لیکن یہ جرأت صرف جنرل اسلم بیگ اور جنرل حمید گل نے کی کہ انہوں نے برملا اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے فرائض انجام کیے، اپنے سپیریئرز کے احکامات کی تعمیل کی، اور ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ آئے وہ اس کو چھپاتے رہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں سیاسی معاملات میں مداخلت جو ہوئی اس کی وجہ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے اور بعد میں عمران خان صاحب نے اس پر تنقید بھی کی، اور بہت سارے اقدامات جو عدالتوں کی طرف سے ہوئے یا سیاسی میدان میں ہوئے اس کا ذمہ دار بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹھہرایا۔ اور یہ مداخلت اتنی بڑھی کہ یہ کہا جانے لگا کہ الیکشن خواہ کوئی بھی پارٹی جیتے، عوام میں مقبولیت خواہ کسی سیاستدان کی ہو، اور عوام خواہ کسی کے حق میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں، لیکن حکمران وہی بن سکتا ہے جو مقتدر ادارے جس کو چاہیں۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پہلے کراچی کے ناصور جناب الطاف حسین کی سیاسی جو گرفت تھی وہ کمزور کی، اور پھر ان کو MQM سے نکال دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کسی پارٹی نے اپنے قائد، اپنے بانی کو اپنی پارٹی سے کی صفوں سے نکال دیا، اور یہ بہرر کریڈٹ جنرل باجوہ کا ہے اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی باری آئی، اور نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے، اور نواز شریف صاحب پھر ملک سے باہر چلے گئے، خود از خود منہ سمجھت کر کے یا مینیپولیٹ کر کے یا
اپنے پرویز مشرف دور کی طرح اپنے بیرونی اور اندرونی تعلقات کو بروئے کار لا کر وہ ملک سے ہی باہر چلے گئے۔ مریم نواز صاحب بھی چلی جاتی لیکن عمران خان صاحب رکاوٹ بن گئے اور وہ ملک سے باہر نہیں جا سکے۔ تو ان دو واقعات کے بعد میرے خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کا حوصلہ مزید بڑھا اور انہوں نے عمران خان کو بھی پہلے اقتدار سے اور پھر سیاست سے اسی طرح آؤٹ کرنے کی کوشش کی جس طرح الطاف حسین اور جناب نواز شریف صاحب ہو چکے تھے۔ زرداری صاحب نے دانشمندی کی کہ انہوں نے خود ہی پیچھے اپنے آپ کو کر لیا اور بلاول صاحب کو آگے کر لیا، اور ظاہر بات ہے بلاول صاحب پر نہ تو اس طرح کی کوئی الزامات لگائے جا سکتے تھے اور نہ کسی الزام کو ثابت کیا جا سکتا تھا، اس لیے بچت ہو گئی اور زرداری صاحب بھی ریلیونٹ رہے اور بلاول کو آگے کر کے انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ لیکن عمران خان صاحب کو اقتدار سے محروم کرنا وہ روایتی گھوڑے والی بات ہے جو فوجی حلقوں میں کہی جاتی ہے کہ اس نے بم کو لات مار دی۔ تو باجوہ صاحب نے عمران خان کو لات ماری اور وہ کبڑے کو پڑنے والی لات تھی جو عمران خان کو راس آ گئی لیکن جنرل باجوہ صاحب کو راس نہیں آئی۔ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کا واویلا بہت ہوا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب شوکت عزیز صدیقی نے اس کا برملا اعلان کیا، اعتراف کیا، دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میاں نواز شریف کے مقدمات کے حوالے سے اس وقت کے ایک جرنیل جو جنرل باجوہ صاحب کے قریب تھے، جنرل فیض حمید صاحب، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پہلے فیصلے ریورس ہوئے تو ہماری محنت اکارا چلی جائے گی۔ اور دوسرا واقعہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس تھا جو حکومت نے پیش کیا، صدر کی طرف سے ریفرنس کیا، جو ظاہر بات ہے کہ یہ اسی طرح کا ریفرنس تھا جس طرح جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا اور ریجیکٹ ہو گیا تھا، یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ اس ریفرنس سے میرا یا میری حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مجھے اس پر افسوس ہے، یہ میری غلطی تھی، اور یہ ریفرنس پیش کیا تھا جناب فروغ نسیم صاحب نے، اور فروغ نسیم صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، خود ایم کیو ایم کے لوگ کہتے تھے کہ وہ ہمارے نومنی نہیں بلکہ وہ کسی اور کے ہیں، اشارہ جس طرح ہوتا تھا وہ آپ بآسانی سمجھتے ہیں۔ میڈیا ایوب خان کے دور میں بھی مشکلات کا شکار رہا، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مشکلات کا شکار رہا، ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں مشکلات کا شکار رہا، پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں مشکلات کا شکار رہا۔ لیکن جن مشکلات کا سامنا جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں میڈیا کو کرنا پڑا، ان چاروں ادوار کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ضیاء الحق کے دور میں بعض صحافیوں کو کوڑے پڑے تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت سے صحافیوں کو جان کے لالے پڑے، اور ایک صحافی ارشد شریف شہید جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے اور کچھ لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ تو میڈیا کے حوالے سے بھی ان کی جو مداخلت تھی یا ان کا، حالانکہ وہ اپنی جو بریفنگز میں یہ کہتے تھے کہ آپ مجھے نشانہ بنائیں، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، فوج کو یا پاکستان کو نشانہ نہ بنائیں، لیکن جو معاملات ہوئے بعد میں میڈیا پرسن کے ساتھ، وہ فوج کو نشانہ نہیں بنا رہے تھے بلکہ ان کی ذات کو نشانہ بنا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو مشکل وقت دیکھنا پڑا، اور بعض سیاستدانوں کو بھی، یوٹیوبرز کو، تجزیہ کاروں کو، بہت سارے لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ایک ان کے 6 سالہ دور کی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے، میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کردار کو وسعت دی، یہ وسعت کی ہی ایک صورت تھی کہ عدلیہ، سیاست اور میڈیا وہ ان کے
بعض اقدامات کا شکار ہوئے۔ ایک اور جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں، اور جناب عمران خان صاحب کے دور میں وہ سفارتکاروں سے ملتے تھے اور سفارتی معاملات میں بہت زیادہ تھے، اور اس کا ذمہ دار میں انہیں قرار نہیں دوں گا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ جو کام انہیں خود کرنا چاہیے یا وزارت خارجہ کو کرنا چاہیے، دفتر خارجہ کو کرنا چاہیے، وہ بھی اس کی توقع بھی وہ آرمی چیف سے، ISI چیف سے کرتے ہیں اور ان کو ٹاسک دیتے ہیں۔ کم از کم ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ یہ جو مختلف ممالک کے سفارتی دورے جنرل صاحب کرتے ہیں، کبھی چین جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، UAE جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، وہ یہ بتاتے تھے کہ مجھے وزیر اعظم نواز شریف نے ٹاسک دیا ہے، شاہد خاقان عباسی نے ٹاسک دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے، وہاں سے امداد لے کر آئے ہیں، وہاں فلاں مسئلے پر حمایت حاصل کریں، FATF کے معاملات کو سلجھائیں اور نمٹائیں۔ یہ میں جو واقعات بیان کر رہا ہوں، میں ذمہ داری کا تعین نہیں کر رہا، یہ تاریخ کرے گی، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ FATF کے مسئلے پر ایک سیل بنایا جنرل باجوہ نے، اور ظاہر بات ہے حکومت کی مرضی سے وہ بنا اور انہوں نے کوششیں بھی کی۔ جب عالمی عدالت انصاف میں کیس چل رہا تھا کلبھوشن کا، تو ہمیں بتایا گیا کہ وکیل کی تلاش کا کام بھی ہم نے کیا، حکومت کی بجائے ہم نے کیا۔ جب مختلف حکمران، سول حکمران، ڈیموکریٹک گورنمنٹس اپنے حصے کا کام خود دوسروں کے حوالے کریں گے تو پھر اس کے بعد انہیں یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے دائرہ اختیار محدود ہو رہا ہے اور کسی اور کا دائرہ اختیار بڑھ رہا ہے۔ دفتر خارجہ انڈرمائن ہوتا ہے، دوسرے وزارت خزانہ انڈرمائن ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے کسی اور ادارے کا دائرہ کار بڑھتا ہے، اور پھر وہ تنقید کی زد میں آتا ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جنرل صاحب بریفنگز میں دو باتوں پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ ایک تو بھارت کے ساتھ تعلقات قائم ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں، کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے، ہمیں ایک وقفہ ملنا چاہیے کہ ہم اپنی اقتصادی اور معاشی صورتحال بہتر کر سکیں۔ اور بسا اوقات وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے فوائد بھی بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ تاثر کبھی نہیں ملا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے بے قرار ہیں یا بے تاب ہیں، لیکن وہ جو باتیں دفتر خارجہ کو، وزیر خارجہ کو یا وزیر اعظم کو کرنی چاہیے وہ بھی کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو اب تنقید کا موقع مل رہا ہے کہ جی یہ ان کے دائرہ کار میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے دور میں ہوئیں، اور جس کی وجہ سے آخری دنوں میں کم از کم پہلے دور میں مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ ہدف تنقید بنے، اور آخری دور میں وہ PTI کی طرف سے ہدف تنقید بنے، اور ان کے کردار کو سراہنے کی بجائے ان کے کردار پر جرح ہوئی، ان کے کردار پر چھینٹے پڑے۔ اگر وہ ایکسٹینشن نہ لیتے، اور شاید آپ وہ سوچتے ہوں گے کہ اگر میں ایکسٹینشن نہ لیتا تو اس جرح و تنقید سے، اس گولہ باری سے میں بچ سکتا تھا جو پچھلے 6-8 ماہ میں ان پر ہوئی۔ اور یہ ایک سبق بھی ہے کہ اگر آپ اپنے فرائض اپنے متعین دائرہ کار میں ادا کریں اور اپنے کردار کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اور اپنی طے کردہ جو مدت ملازمت ہے اس میں ریٹائر ہو جائیں، تو آپ بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔
اور بعد میں آپ کو پچھتانا نہیں پڑتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے عدالتی فعالیت کو کنٹرول کر کے اچھا کیا یا برا کیا، انہوں نے میڈیا پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یا طاقت استعمال کر کے اچھا کیا یا برا کیا، انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے حکومتوں کے بناؤ بگاڑ میں، حکومتوں کے آنے جانے میں جو کردار ادا کیا وہ اچھا تھا یا برا تھا، انہوں نے دفتر خارجہ کے معاملات میں جو دخل اندازی کی وہ درست تھی یا غلط تھی، اور انہوں نے اپنے پیش رو جناب راحیل شریف کی طرح میڈیا سے بالکل الگ تھلگ رہنے کی بجائے میڈیا کے ساتھ جو بہت زیادہ انٹریکشن کی، اس کا انہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، یہ اب ہم تاریخ پر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال وہ اب جا چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ میں اب گوشہ گمنامی میں چلا جاؤں گا، یہ شاید درست نہ ہو، کیونکہ اب ان کے کردار پر، ان کے اقدامات پر، ان کے فیصلوں پر مسلسل ان فیصلوں کا، اقدامات کا ذکر ہوتا رہے گا، کردار کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس کے مختلف پہلو سامنے آتے رہیں گے۔